کروانا سنت عمل ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی ذات سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرنے سے پہلے جتنے بھی فرشتوں کی جماعت سے گزر ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو ہر فرشتے کی جماعت نے آپ کو یہی فرمایا کہ امت کو نماز اور حجامے کا حکم کرے، نماز اور حجامہ۔ ہر فرشتے کی جماعت نے یہی آپ کو مشورہ دیا۔ تو حجامہ جو ہے وہ بیسیکلی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سنت کے اندر ہر وہ مرض جس کا علاج طب نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کے نبی کے طریقہ جو سنت عمل ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جب حجامہ کروائیں تو ہماری نیت، ہم لوگ اپنی نیت کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، اخلاص پیدا کریں نیت کے اندر۔ اپنے فائدے کے لیے حجامہ کروانا نہیں چاہیے، فائدے سے ہٹ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کا حکم ہے، بس اس کے مطابق آپ حجامہ کروا لیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا ہم بھی کروائیں گے۔ اب اس کے اندر فائدہ نہ سوچیں بھئی اس کا گردے کا یہ فائدہ ہو جائے گا، جگر کا یہ فائدہ ہو جائے گا، پیشاب کا یہ فائدہ ہو جائے گا، ٹانگوں کا یہ فائدہ ہو جائے گا، سر کا یہ فائدہ ہو جائے گا، دماغ کا یہ فائدہ ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کو کنٹرول کر لے گا، دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے فزیکلی اور جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں ویسے ہی حل ہو جائیں گی، سنت کا فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ بس میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے اور ان کے طریقے کو فالو کر کے بس چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو سنت کا فائدہ بھی ملے گا اور وہ قبول بھی ہوگی، وہ عمل آپ کا قبول بھی ہوگا انشاءاللہ۔